أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتيبہ ابو صفوان یونس بن یزید ابن شہاب ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی نافرمانی میں نظر ماننا صحیح نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، جابر، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ ابو سلمہ سے زہری نے یہ حدیث نہیں سنی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی حضرات سے منقول ہے، جن میں موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابو عتیق بھی شامل ہیں۔ ابن ابو عتیق زہری سے، وہ سلیمان بن ارقم سے، وہ یحییٰ بن ابو کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث یہی ہے۔ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف ترمذی، ایوب بن سلیمان بن بلال، ابو بکر بن ابی اویس، سلیمان بن بلال، موسیٰ بن عقبہ، عبداللہ بن ابو عتیق، زہری، سلیمان بن ارقم، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، اور ابو صفوان بواسطہ یونس کی روایت سے اصح ہے۔ ابو صفوان مکی ہیں، اور ان کا نام عبداللہ بن سعید ہے۔ حمیدی اور کئی دوسرے اکابر محدثین نے ان سے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ گناہ سے متعلق نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا یہی قول ہے۔ قتیبہ بن سعید، مالک، طلحہ بن عبد المالک، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی اطاعت کی نظر مانے، اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جو آدمی اللہ تعالی کی نافرمانی کی نظر مانے، وہ اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اسے پورا نہ کرے بلکہ کفارہ ادا کرے۔ حسن بن علی خلال، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، طلحہ بن عبد المالک ایلی، قاسم بن محمد، حسن بن علی خلال،
عبداللہ بن نمیر سے، وہ عبید اللہ بن عمر سے، وہ طلحہ بن عبد المالک ایلی سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابو کثیر نے اسے قاسم بن محمد سے روایت کیا ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اگر کوئی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ احمد بن منیع، اسحاق بن یوسف، ہشام دستوائی، یحییٰ بن ابو کثیر، ابو قلابہ، حضرت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز انسان کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، ابو بکر بن عیاش، کعب بن علقمہ، ابو خیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر معین نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ محمد بن عبد الاعلی، معتمر بن سلیمان، یونس، حسن، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن امارت مت مانگو، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے مانگنے سے عطا کی جائے گی تو تم تائید الہی سے محروم رہو گے، اور اگر تمہارے طلب کیے بغیر ملے گی تو اس پر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو اور پھر معلوم ہو کہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہی بھلائی ہے تو اسے توڑ دو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اس باب میں عدی بن حاتم، ابو درداء، انس، عائشہ، عبداللہ بن عمرو، ابو ہریرہ، ام سلمہ اور ابو موسیٰ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، مالک بن انس، سہیل بن ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کام کی قسم کھائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسے بہتر نظر آ جائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ بہتر کام کر لے،
اس باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہ کرے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر بعد میں کفارہ دے تو میرے نزدیک مستحب ہے، لیکن قسم توڑنے سے پہلے دینا بھی جائز ہے۔ محمود بن غیلان، عبد الصمد بن عبد الوارث، حماد بن سلمہ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہہ دے تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ہوتی، لہذا اس کے خلاف عمل کر لینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن ہے۔ عبید اللہ بن عمرو وغیرہ نے نافع سے اور وہ ابن عمر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ سالم بھی اسی طرح موقوف ہی نقل کرتے ہیں۔ ہم ایوب سختیانی کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں جانتے جس نے مرفوعاً روایت کی ہو۔ اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایوب کبھی مرفوع بیان کرتے ہیں اور کبھی غیر مرفوع۔ اکثر صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قسم کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ کہنے پر حانث نہ ہوگا۔ سفیان ثوری، اوزاعی، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، عبد الرزاق، معمر ابن طاووس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہا تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم منعقد نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس حدیث میں خطا ہے، اور وہ خطا عبد الرزاق سے سرزد ہوئی۔ وہ اسے معمر سے مختصر روایت کرتے ہیں۔ وہ ابن طاووس، وہ اپنے والد، وہ ابو ہریرہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سلیمان بن داود نے کہا، آج کی رات میں 70 بیویوں سے جمع کروں گا، ان میں سے ہر عورت ایک بچہ جنے گی۔ پھر وہ ان عورتوں کے پاس گئے، لیکن ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا، اور وہ بھی نصف۔ پس
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ عبد الرزاق بھی معمر وہ ابن طاووس اور وہ اپنے والد سے یہی طویل حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں 70 عورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی سندوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داود نے فرمایا کہ میں آج کی رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ قتیبہ، سفیان، زہری، حضرت سالم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا خبردار، اللہ تعالی تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنے باپ کی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے۔ اس باب میں ثابت بن ضحاک، ابن عباس، ابو ہریرہ، قتیلہ اور عبد الرحمن بن سمرہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عبید اللہ کہتے ہیں کہ لا اسرا کا مطلب یہی ہے کہ میں نے کسی اور سے بھی باپ کی قسم نقل نہیں کی۔ حناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے میں باپ کی قسم کھاتے ہوئے پایا تو فرمایا اللہ تعالی تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، ابو خالد احمر، حسن بن عبید اللہ، سعد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ حدیث حسن ہے اور بعض علماء کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ کفر و شرک تغلیظہ ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث اس باب میں حجت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا خبردار، اللہ تعالی تمہیں باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لات اور عزا کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد ریاکاری ہے، یعنی یہ بھی تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا۔ عبد القدوس بن محمد عطار بصری، عمرو بن عاصم، عمران، قطان، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے قسم کھائی کہ وہ بیت اللہ تک چل کر جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے، اسے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو موسیٰ محمد بن مثنی، خالد بن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے کے پاس سے گزرے جو کمزوری کے سبب اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ فرمایا اسے کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، اللہ تعالی اس کے اپنے نفس کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سوار ہو کر جانے کا حکم دیا۔ محمد بن مثنی، ابن ابو عدی، حمید، ہم سے روایت کی محمد بن مثنی نے، انہوں نے ابی عدی سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس سے اسی طرح کی حدیث نقل کی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت پیدل جانے کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ ایک بکری ذبح کرے، یعنی قربانی کرے اور سوار ہو جائے۔ قتیبہ عبد العزیز بن محمد، علاء بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو، کیونکہ اس سے تقدیر کی کوئی چیز دور نہیں ہو سکتی، البتہ بخیل کا کچھ مال ضرور خرچ ہو جاتا ہے۔ اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نظر مکروہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ فرما برداری
اور نافرمانی دونوں طرح کی نظر مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اطاعت الہی کی نظر مانے پھر اسے پوری کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اگرچہ اس کے لیے نظر مکروہ ہے۔ اسحاق بن منصور، یحییٰ بن سعید قطان، عبید اللہ بن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے اور اس پر اللہ کی اطاعت میں ہی نظر ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ معتکف کے ذمہ روزہ نہیں، البتہ یہ کہ وہ خود اپنے ذمہ واجب کرے۔ انہوں نے حدیث عمر سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پورا کرنے کا حکم دیا۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ قسم کھایا کرتے تھے، لا ومقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث ابن حاد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مومن غلام آزاد کیا، اللہ تعالی اس شخص کے ہر عضو کو اس غلام یا باندی وغیرہ کے ہر عضو کے بدلے دوزخ کی آگ سے آزاد فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عمرو بن عنبسہ، ابن عباس، مراسلہ بن اسقاع، ابو امامہ، کعب بن مرہ اور عقبہ بن عامر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن حاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ حاد مدینی ہے، وہ ثقہ ہیں۔ ان سے مالک بن انس اور کئی علماء احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو قریب، محاربی، شعبہ، حسین،
ہلال بن یصاف حضرت سوید بن مقرن مزنی کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے اور ہمارا ایک ہی خادم تھا۔ ہم میں سے ایک نے اسے تمانچہ مار دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کرا دیں۔ اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی حدیث کئی راوی حسین بن عبداللہ سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں باندی کو تمانچہ مارنے کا ذکر ہے۔ احمد بن منیع، اسحاق بن یوسف ازرق، ہشام دستوائی، یحییٰ بن کثیر، ابو قلابہ حضرت ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا مسئلے میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر اس نے فلاں کام کیا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو جائے گا اور بعد میں وہی کام کرے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ یہ قول اہل علم مدینہ کا ہے۔ ابو عبیدہ اور مالک بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ ہوگا۔ سفیان ثوری، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع، سفیان، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ بن زہر، ابی سعید رعینی، عبداللہ بن مالک یحسبی، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی تھی کہ بیت اللہ ننگے پاؤں اور بغیر چادر کے چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کو تیری بہن کی اس سختی کو جھیلنے کی ضرورت نہیں، اسے چاہیے کہ سوار ہو اور چادر اوڑھ کر جائے اور 3 روزے رکھے۔ اس باب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اسحاق بن منصور، ابو مغیرہ، اوزاعی، زہری، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھاتے ہوئے لات اور عزا کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو مغراہ خولانی حمصی ہیں، ان کا نام عبد القدوس بن حجاج ہے۔
قطیبہ، لیث، شہاب، عبید اللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی اور وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے وہ نظر پوری کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عبد الاعلی، عمران بن عینہ، سفیان بن عینہ، حسین، سالم بن ابو جعد، حضرت ابو امامہ اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے اسی آزاد کرنے والے ہر عضو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور جو شخص 2 مسلمان باندیوں کو آزاد کرے گا ان کے تمام اعضاء اس شخص کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہو جائیں گے، اور کوئی عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے گی تو اس آزاد کی جانے والی عورت کا ہر عضو اس عورت کے ہر عضو کا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہوگا۔ یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔